رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ بطور خاص تین چیزوں کے نبی ہیں۔ انا نبی الرحمہ ونبی التوبہ ونبی الملحمہ۔ میں رحمت کا نبی ہوں اور توبہ کا نبی ہوں اور جہاد کا نبی ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے یہ تین خصائص ہیں۔ آپ نبی رحمت ہیں، اور پھر نبی توبہ ہیں، اور پھر نبی جہاد ہیں۔ رحمت کا معاملہ سب سے مقدم ہے اور سب سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی غضبی۔ اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔ ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش۔ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جو عرش پہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے، غصے سے پہلے ہے۔ تو یہ دین اسلام کی ایک عظیم الشان برکت اور وسعت ہے کہ اس میں رحمت کا معاملہ مقدم ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ رحمت کے معاملے سے آغاز کرتا ہے، اور اگر لوگ اس رحمت کے معاملے میں کسی انحراف کا شکار ہو جائیں اور جو رحمت کے تقاضے ہیں یا حصول رحمت کے اسباب ہیں ان میں کمزوری پیدا کر لیں تو پھر بھی ان کے لیے موقع موجود ہے۔ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ اپنی اصلاح کر سکتے ہو، اسباب رحمت اختیار کر سکتے ہو، اور توبہ کا دائرہ بھی تنگ نہیں ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے، یعنی تا دم حیات، جب سکرات الموت طاری ہو جائیں تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس بندے کے لیے، لیکن جب تک جسم میں جان باقی ہے اور روح کا تعلق
جسم کے ساتھ قائم ہے، اس وقت تک توبہ قابل قبول ہے۔ تو معاملے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ جو لوگ رحمت کی متقاضیات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور رحمت کے اسباب کو اختیار کر لیں، یہ سارا دین ان کے لیے سراسر رحمت کا باعث ہوگا، رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو لوگ رحمت کے اسباب سمیٹنے میں ناکام رہیں اور قاصر ہوں، ان کے لیے بار بار موقع موجود ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، اور اپنے آپ کو رحمت کے دائرے میں شامل کرنے کا۔ اور وہ موقع توبہ کی صورت میں ہے۔ اور جو لوگ رحمت کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پاتے بلکہ بڑے انحراف کا شکار ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، اپنے عناد میں اور کفر میں وہ پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر تیسرا حل، آپ جہاد کے نبی ہیں، ایسی گردنوں کو، ایسے سینوں کو بذریعہ جہاد کاٹنا پڑے گا تاکہ ان کے ناپاک وجود سے زمین کو راحت ملے، اور جو ان کی سازشیں یا جو بھی ان کی تدبیریں ہیں ان سے اسلام محفوظ رہے۔ تو معاملے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے جو انتہائی وسیع ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ، وہ بندے بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات کی رحمت سے مایوسی کو کفر تک کہا گیا ہے، اور یہ ایک عظیم جرم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ جو حصول رحمت کے اسباب ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کی رحمت پائے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ فرمایا کہ لن يدخل احدکم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اپنے عمل کے بغیر، اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو؟
فرمایا کہ بلا انا، میں بھی نہیں جا سکوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ دو اصول سامنے آ گئے، ایک یہ دین رحمت ہے، دوسرا جنت کا حصول اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رحمت کا حصول ہماری ضرورت ہے، تو پھر وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس کی رحمت کا۔ فرمایا کہ عذاب کا معاملہ یہ ہے جسے چاہوں دوں، اور رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ رحمت ہر شے کو وسیع ہے، رحمت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ رحمت کا دائرہ محدود نہیں ہے، عذاب کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث، کل جب قیامت قائم ہوگی جہنم بھی بہت ہی وسیع ہوگی، جس کی وسعت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے، یؤتی بجہنم یوم القیامہ وَلَهَا 70,000 زمام عَلَى كُلِّ زمام 70,000 ملک، کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی جہنم کو کھینچنے کے لیے۔ یہ فرشتوں کی طاقت معلوم ہے، مگر اس کے باوجود جہنم کو کھینچنے کے لیے 70,000 لگامیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے، غالباً یہ 4 ارب سے زیادہ تعداد بنتی ہے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، جس سے اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جہنم قیامت کے دن حل من مزید، حل من مزید کہے گی کہ الہ العالمین ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور بندے بھیج، اور بندے بھیج۔ اہل جہنم کو بھیجا جائے گا، مگر جہنم بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور بندے بھیج، ابھی بہت گنجائش باقی ہے، بہت جگہ باقی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم سکڑ جائے گی اور قط قط کہے گی بس بس۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے محدود ہونے یا کرنے کی دلیل ہے۔ جنت کا معاملہ بھی یہی ہوگا، بہت ہی وسیع، بہت ہی کشادہ، اس میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہ رب العزت جنت کے دامن کو تنگ نہیں کرے گا جیسے جہنم کو کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ينشئ اللہ لها خلقا آخر،
بندے ختم ہو جائیں گے اور جنت میں ابھی تک گنجائش باقی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جنت کے دامن کو سکیڑے گا نہیں، بلکہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا بڑی تعداد میں، پھر اس نئی مخلوق کو جنت میں بسا دے گا جس سے جنت کا دامن بھر جائے گا۔ تو جہنم جو اللہ کا عذاب ہے اسے محدود کیا جائے گا، سکیڑا جائے گا، اور جنت جو اللہ کی رحمت ہے وہ لامحدود ہے۔ دونوں کا معاملہ ایک ہی ہوگا، فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے جنت میں بھی جہنم میں بھی، اور دونوں بھریں گی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت جہنم کو سکیڑ دے گا اپنا قدم مبارک داخل کر کے، اور جنت کو سکیڑے گا نہیں بلکہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اسی وقت۔ اس مخلوق کو جنت میں بسا کر جو جنت کی گنجائش ہے اس کو پورا کرے گا۔ رحمتی وسعت کل شیء، یہ رحمت کا باب بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی لامحدود ہے۔ اس کے باوجود جو بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیے جاتے ہیں ان کا دھتکارا جانا انتہائی قابل تعجب ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے، اگر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہوگا، بلکہ اس کو بھی توقع ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور جنت مل جائے گی۔ اتنی وسیع رحمت ہے۔ فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت ہم لکھ دیں گے اور فرض کر دیں گے۔ اکتب کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے، کتب فرض کر دینے کے معنی میں اکتبها، اس رحمت کو فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا ان بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کر لیں، للذین یتقون، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ تو یہ ایک بڑا قوی سبب ہے اور ایک قوی عامل ہے حصول رحمت کا۔ اور تقوی جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کا محل اور مرکز انسان کا دل ہے۔ التقوی ہاں ہونا، آپ نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس فرمان میں بڑی معنویت ہے کہ تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے، اور دل اگر تقوی سے بھر جائے تو اس دل سے اپنے سارے اعضاء کے لیے، کیونکہ دل سارے اعضاء کا رئیس ہے، سارے اعضاء کا صدر ہے، جو سارے اعضاء کو احکام جاری کرتا ہے، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ حکم دل کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ اور یہاں اگر تقوی پیدا ہو جائے تو یہاں سے جاری ہونے والے سارے احکام تقوی پر مبنی ہوں گے۔ اور یقیناً وہ انسان مجسمہ تقوی بن سکتا ہے، اور یہی سب سے قوی سبب ہے رحمت کے حصول کا۔ اللہ تعالیٰ نے اکتبو کا صیغہ استعمال کیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں
ان کے لیے رحمت فرض کر دی جائے گی، لازماً قطعاً و حتماً وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اور تقوی کا حصول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو، جو بھی وقت ہو، جو بھی حالات ہوں، تقوی کے ساتھ رہ، تقوی کو اپنا قرین بنا لے، ساتھی اور دوست بنا لے۔ یعنی جہاں بھی ہو اور جو بھی وقت اور حالات ہوں، ان حالات میں یا ان مقامات پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، انہیں اپنا لے۔ یہ عین تقوی ہے۔ جیسے عرض کیا گیا تھا، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا، پھر ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے آتے ہی تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ ان مہینوں کے تعلق سے تقوی کیسے کمایا جائے؟ یہ دیکھا جائے کہ ان مہینوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام کے فرامین کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں شروع ہی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ان الزمان قد استدار كهيئته السنة 12 شهرا منها 4 حرم، جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے زمانہ ایک ہی رفتار سے چل رہا اور گھوم رہا ہے، صدیاں بیت گئیں، 1 سیکنڈ کا فرق آپ محسوس نہیں کریں گے۔ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 یا 29 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، 1 منٹ کے 60 سیکنڈ، اس چال اور رفتار میں 1 سیکنڈ کا فرق آپ نہیں پائیں گے، صدیاں بیت چکی۔ اور اسی وقت سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 4 رجب۔ یہاں تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالی کے محترم مہینوں کو محترم مانا جائے، یہ اللہ کے شاعر میں سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم جو ہے یہ صحیح معنی میں دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ کی حرمات اور اللہ کے شاعر کی تعظیم اگر اختیار کرو گے، اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے گا۔ یہ فرمان سامنے رکھتے ہوئے ان مہینوں کا احترام اختیار کر لیا جائے، اور احترام 3 صورتوں میں ہے۔ ایک، یہ سوچ کر کہ یہ مہینے بڑے محترم ہیں،
کثرت سے اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کی حرمات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، میں بھی ان کو محترم مان لوں. اور اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میں کثرت سے اعمال صالحہ انجام دوں. دوسرا تقاضا گناہوں سے اجتناب کا. ان مہینوں کی حرمت کا معنی یہ ہے کہ گناہ کرنا بھی حرام ہے. گناہ کرنا ہمیشہ حرام ہے، مگر یہ مہینے تو محترم ہیں. اللہ تعالی جس چیز کی حرمت کا اعلان کر دے، جس چیز کو حرمت والا قرار دے دے، یقیناً اس حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچا جائے. اس کی مثال یہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث، ان اللہ حرم مکہ، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے، حرمت والا قرار دیا. ایک بندہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور وہاں جا کر گناہ کرے تو اس بلد حرام کی حرمت کو پامال کرنے کے مترادف ہے. ایک گناہ وہ ہے جو اپنے ملک پاکستان میں آپ کرتے ہیں، اور ایک گناہ وہ جو مکہ جا کر کریں. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ مکہ کی زمین حرمت والی زمین ہے، بلد حرام ہے وہ، اور وہاں کسی گناہ کا ارتکاب یقیناً دوسرے مقامات کے ارتکاب سے زیادہ شدید ہوگا، زیادہ قابل مذمت ہوگا اور زیادہ موجب عذاب ہوگا. اسی طرح سال کے 12 مہینے 8 مہینے عام ہیں اور یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. عام دنوں میں گناہ کرنا بھی حرام ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں گناہ کرو گے تو 2 حرام امور جمع ہو جائیں گے. ایک وہ گناہ کا حرام ہونا، دوسرا حرمت والے مہینے میں گناہ کا ارتکاب کرنا. تو پھر اس احترام کو ملحوظ رکھا جائے. اس کی تیسری شکل کثرت ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت. ان مہینوں کی حرمت کو جن کو اللہ نے محترم قرار دیا، ان کے ایک ایک پل کو، ان گھڑیوں کو اللہ کے ذکر سے بھر دو، جس سے ثابت ہوگا کہ ان مہینوں کا احترام آپ کے دلوں میں موجود ہے. اور جب یہ بات ثابت ہو جائے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے. اللہ رب العزت ایسے بندوں کے دلوں کو تقوی سے بھر دیتا ہے، اور یہ تقوی ہی سب سے قوی عامل ہے خالق کائنات کی رحمت کو سمیٹنے کا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ تقوی ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے، یہ رحمت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو تقوی اختیار کر لیں. تو انا نبی الرحمہ، یہ رحمت کے قواعد ہیں، رحمت کو سمیٹنے کے قواعد ہیں. میں رحمت کا نبی ہوں، میری اور میرے رسول کی اطاعت کر کے رحمت کے خزانے سمیٹ لو. کوئی تنگی نہیں، یہ خزانے قطعاً محدود نہیں بلکہ لا محدود ہیں، ان کا دامن بڑا وسیع ہے، دائرہ لا محدود ہے. تو آؤ رحمت کی طرف آؤ. رحمت تقسیم ہو رہی، لٹائی جا رہی ہے دن رات، بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی توقف اور ناغے کے. رحمت کا بازار گرم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اور تقوی کے تقاضوں کو پورا کر کے اس رحمت کو سمیٹ لو.
اور کبھی اس میں ادھورا پن محسوس ہو، کوئی نقص یا کمزوری محسوس ہو، اور فطرت اور طبیعت گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ ہو، تو پھر بھی لوٹ آؤ میری طرف، میں توبہ کا نبی ہوں، اور توبہ کے ذریعے اپنے معاملے صاف کر لو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی سچی توبہ پر فی الفور راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے دن یا مہینے درکار نہیں ہے، اس سے صلح کرنے کے لیے، سچی دوستی کے لیے ماہ و سال درکار نہیں ہے، بلکہ ایک پل میں اگر آپ کے دل میں، آپ کے ظاہر و باطن میں توبہ کی پوری شرائط پورے صدق کے ساتھ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خوشی بندے کے توبہ پر ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، افرح اسم تفضیل کا صیغہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے۔ جس قدر توبہ میں صدق ہوگا، توبہ کی طرف اضطرار اور لاچار ہوگا بندہ، اسی قدر اس کی توبہ کو عزت دی جائے گی۔ پھر اس توبہ کے اضطرار پر بنی اسرائیل کے 100 افراد کا قاتل بھی بخشا جائے گا کہ صدق توبہ آ گئی۔ غامدیہ عورت جس سے زنا کا ارتکاب ہوا تھا، اس کی توبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ یہ ایک ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ وہ توبہ سب کے کام آ جائے، سب کا کام بنا دے۔ مدینے میں گناہ گار کون تھے؟ مدینے میں 2 ہی جماعتیں تھیں، ایک اصحاب کرام کی مقدس جماعت جن کے لیے خالق کائنات نے عبداللہ تک کی اپنی رضا، اپنی محبت کا اعلان فرما دیا۔ دوسرا منافقین کی جماعت، اور نفاق بڑا بھاری گناہ ہے۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، اتنا بھاری بھرکم گناہ ہے نفاق کا کہ جہنم میں سب سے نیچے منافقین ہوں گے۔ تو مدینے کے 70 گناہ گار مانا 70 منافق اس ایک عورت کی توبہ پر بخشے جائیں اگر تقسیم کر دی جائے۔ اور بعض علماء نے 70 کا عدد محدود تعداد پر نہیں لیا بلکہ مبالغے پر لیا ہے۔ مراد سارے ہی اہل مدینہ، کسی ایک عورت کی توبہ اگر تمام اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے تو سب کو وسیع ہو جائے اور سارے بخش دیے جائیں۔ یہ خالق کائنات کی محبت اور خوشی کی دلیل ہے، کس طرح بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ مائد اسلمی کی توبہ، اس کی توبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لقد تاب توبة لو تابها صاحب مخص لوسعته۔ یہ اکیلا مائد اسلمی ایسی توبہ کر گیا کہ اس کی توبہ اگر صاحب مخص کو دے دی جائے وہ بھی بخشا جائے۔ صاحب مخص کون ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک صاحب مخص وہ حاکم جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے، ٹیکس خور حاکم، رعیت کو
ٹیکسوں کے بوجھ میں دبانے والا حاکم، مانا ایسے حاکم کا گناہ جو ہے وہ زانی کی زنا سے بڑھ کر ہے۔ مائدہ اسلامی سے زنا کا جرم ہوا تھا، اس نے توبہ کر لی اتنے صدق کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سچی توبہ اگر صاحب مخص کو دے دی جائے وہ بھی بخشا جائے۔ صاحب مخص کون ہے؟ یا تو وہ حاکم جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے، یا پھر صاحب مخص وہ شخص ہے جو اسلحے کے زور پر بھتہ خوری کرے، لوگوں سے بھتہ وصول کرے، لوگوں کی املاک کو چھیننے کی کوشش کرے، وہ بھی صاحب مخص ہے، اور اس کے دونوں معنی درست ہیں۔ وہ حاکم بھی مراد ہے جو ٹیکس لگاتا ہے، اور وہ بھتہ خور بھی مراد ہے جو طاقت کے زور میں لوگوں کا مال چھینتا ہے اور مال اتھیاتا ہے۔ مانا ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ زانی کی زنا سے بڑا ہے، اور زانی کے زنا کی سزا رجم ہے کہ اس کو پکڑا جائے، زمین میں گاڑ دیا جائے، اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ اب صاحب مخص کے لیے یہ سزا شریعت نہیں دی، مگر اس کی سزا کو چھپا لیا، وہ سزا اللہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک زانی کی سزا تو بیان کر دی کہ اس کا معاملہ بے باک ہو جائے، مگر صاحب مخص کی سزا کو چھپائے رکھا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دے گا۔ نبی توبہ، میں توبہ کا نبی ہوں، کس قدر بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ دن چڑھتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے، اور رات چڑھتی تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں چھپ کر توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ یہ دلیل، قوی دلیل اس بات کی کہ یہ دین واقع دین توبہ ہے، تبھی تو توبہ کے معاملے کو آسان بنا دیا گیا۔ سابقہ امتوں نے ایسی قومیں گزری جن کی توبہ کا معاملہ آپس میں قتال کی صورت میں تھا۔ ایک کمرے میں بند ہو جاؤ، ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لو، اندھیرا کر لو، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، ایک مخصوص وقت تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مارتے رہو، تلواریں چلاتے رہو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ جو لوگ قتل ہو جائیں گے ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اور جن کی تلوار سے قتل ہوں گے ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سابقہ قوموں میں ان کے جسم کو پیشاب لگ جائے، قطرہ لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو توبہ کی صورت کاٹنے کی صورت میں تھا، کپڑے کو کاٹا جائے، نیا ہو یا پرانا ہو، کھال کو کاٹا جائے، جتنی بھی تکلیف ہو، یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی صورتیں تھیں۔ ہمارے لیے بس ندامت کے آنسو اور خالق کائنات کے سامنے گر گڑانا اور اس عزم کے ساتھ توبہ کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، عملی طور پہ چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، دل میں ندامت ہو ان گناہوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں اپنے بندے کے اندر دیکھ لے، اللہ فوراً مان جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دین توبہ ہے، دین رحمت ہے اور دین توبہ ہے۔ مزید اس پر بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے پوری طرح مستفید ہونے کے مواقع عطا فرما دے۔ اللہ وہ اسباب عطا فرما دے جو اسباب حصول رحمت کا بیان ہوئے۔ ہم نے سورہ مریم کو آگے چل کے کوٹ کرنا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز اللہ کی رحمت کے ذکر سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تیرے رب کی رحمت کا ذکر شروع ہو چکا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، بس یہاں سے اس کی رحمت کا بیان شروع ہوا۔ بہت سے انبیاء سابقین کا ذکر ہوا، بہت سے اعمال کا ذکر ہوا۔ اس سورہ مریم میں تقریباً 60 کے قریب اسباب رحمت کا ذکر ہے، تو وہ ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر یہ دین توبہ ہے اور یہ دین جہاد ہے۔ اس ترتیب کو ہم نے وعدے کیا، مزید اس پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔
حصول رحمت کے جو اسباب ہیں اللہ پاک وہ عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.